ناظرین، کہتے ہیں کہ مینڈک انتہائی بے وقوف جانور ہے۔ اگر اسے گرم پانی کے برتن میں ڈالا جائے تب تو وہ فوراً اچھل کر برتن سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر ٹھنڈے پانی میں ڈالا جائے اور نیچے سے ہلکی ہلکی آنچ دی جائے تو دھیرے دھیرے گرم ہوتے پانی سے اسے خطرہ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا باڈی ٹیمپریچر پانی کی تپش کے حساب سے ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے۔ پانی گرم ہوتے ہوتے اپنے بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے اور اس وقت مینڈک کو، فراگ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پھنس چکا ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن برتن سے نکل نہیں پاتا اور مارا جاتا ہے۔ یہ مفروضہ ٹھیک ہے یا غلط میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن ہم اس مثال میں مینڈک کی جگہ، فراگ کی جگہ آج کے مسلمان کو رکھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ناظرین، ایک دور تھا جب مسلمانوں کی شان و شوکت کا غلبہ اور اثر آدھی سے زیادہ دنیا پر تھا۔ دوسری اقوام مسلمانوں کو آئیڈیلائز کیا کرتی تھی، مسلمان ہر شعبے میں آگے تھے، مگر جب مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے لگے تو اقتدار کی قوت ان کے ہاتھوں سے کھسکنے لگی۔ ایک ایک کر کے سبھی ملک، سبھی ریاستیں ان سے چھینتی چلی گئی۔ دوسری طرف مغرب کا اقتدار پھیلنے لگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ویسٹ کا معاشی اور معاشرتی غلبہ ساری دنیا پر اثر ڈالنے لگا۔ ان کی اکنامک پاور سب پر چھا گئی۔ ان کے نظریات مسلمان سوسائٹیز میں بھی داخل ہونے لگے اور مغربی تہذیب انسٹیٹیوشنلائز ہو کر ادارتی صف بندی میں سامنے آئی، جس نے مسلمانوں کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان فوراً سمجھ جاتے کہ وہ کسی اور کے برتن میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ فوراً چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے اور اس سے باہر نکل جاتے۔ اپنی آئیڈینٹی، شناخت، اپنا کلچر، تہذیب اور اپنے مذہبی اصولوں پر قائم اپنے نظام کو بچاتے اور ایمان پر ثابت قدم رہتے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ خلافت عثمانیہ ہو یا بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ، دونوں پر جب مغرب کا نظام غالب آیا تو مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک اہل عزیمت کا گروپ تھا جنہوں نے مکمل مزاحمت کا راستہ اپنایا، جبکہ دوسرا خاموش طبقہ تھا جنہوں نے اطاعت قبول کر لی اور مختلف ہیلے بہانے کر کے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے جن لیڈروں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی یا چھلانگ لگانے کے لیے دوسروں کی ذہن سازی کی، انہیں دبایا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں نادان اور بے وقوف مشہور کیا گیا، اور بہت سارے ایسے افراد تیار کیے گئے جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ پانی ابل تو نہیں رہا، ہلکا سا تو گرم ہے اور یہ تو فائدہ مند ہے، سردی میں کتنا فائدہ دے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ کم ہمتی اور سہل پسندی تھی، یہ کج فہمی اور کج نظری تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو وسیع و نظر نہیں تھے، جو مستقبل کے آئندہ آنے والے 100 سالوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اس گرم پانی سے نکلنے کے بجائے اس میں ایڈجسٹمنٹ کو ترجیح دی۔ پھر کیا تھا؟ ہر مغربی نظریے اور تہذیبی قدر یعنی ویلیوز کو اسلامائز کیا جانے لگا، یعنی کہ اس کو اسلام کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جوڑا جانے لگا، ہیلے بہانے کر کے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش ہونے لگی، ٹھیک اسی طرح جس طرح مینڈک کے بارے میں مشہور ہے۔ امارت اسلامی نیشن اسٹیٹ بنی، خلافت کو ترک کر کے جمہوریت کو اسلامی لباس پہنایا گیا، مغرب نے تعلیمی نظام سے خدا کو نکال دیا، ہم نے اسی تعلیمی نظام میں صرف ایک اسلامیت کی کتاب شامل کر کے اپنا بنا لیا، اور وہ بھی انہی کے طریقے کے مطابق۔ کیپٹلزم کے تحت سرمایہ دار کی ضرورت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو کام پر لگا کر کہیں انہیں ہیومن ریسورس بنا دیا گیا تو کہیں انہیں خود ہی پروڈکٹ بنا کر تشہیر میں استعمال کیا جانے لگا، انہیں آبجیکٹیفائی کیا جانے لگا، اور ہم نے بے محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات کی مثالیں دے دے کر اپنی تہذیب اور روایت کے ساتھ جوڑ کر اسے بتانا شروع کر دیا، اور اس طرح ہم نے خود اپنا نقصان کیا۔ مغرب نے نظریہ ایکویلٹی کے ذریعے خیر و شر، اخلاقیات طے کرنے میں تمام انسانوں کو برابر تسلیم کیا۔ مسلمانوں نے حجۃ الوداع کے خطبے سے ایکویلٹی کو مساوات کے معنی پہنا دیے، اور اسلامی معاشرے کی بنیاد حفظ مراتب کے بجائے
مساوات کو ثابت کرنا شروع کر دیا۔ ہیومن رائٹس کے کفری عقائد کو حقوق العباد کے چولے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کے سودی نظام کو اپنایا گیا، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اپنا مالیاتی اکنامک سسٹم بناتے، ہم نے ان کے بنائے ہوئے نظام کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہم بھی سود نہ صحیح مگر سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ضرور بن گئے۔ انٹرنیشنل این جی اوز اور انٹرنیشنل جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی ماتحتی کے اندر کفریہ معاہدوں کو قبول کیا گیا۔ بہت سارے کووننٹ سائن ہوئے، بہت سارے ایگریمنٹ سائن ہوئے، بہت سارے چارٹر سائن کیے گئے، اور خدا کی بغاوت اور گناہوں کے تحفظ کو عالمی دنیا کی خاطر ہم نے خود یقینی بنایا۔ ایک مثال دیتا ہوں، جب اقوام متحدہ کے تحت آئی ایم ایف قائم ہوا اور امریکہ نے ڈالر کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی، اسی وقت اس جال سے چھلانگ لگا کر تمام اسلامی ممالک کو باہر نکل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس وقت سے اس میں خود کو ایڈجسٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ اب اس کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی ڈالر کے جال سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ یہ لسٹ تو بہت طویل ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پانی گرم ہوتا چلا جا رہا ہے اور مسلمان ویسٹرن سویلائزیشن کلچر، مغربی تہذیب کے برتن میں پڑے اپنے دین کو معاذ اللہ مغرب کے کفریہ نظام کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹیمپریچر کسی وقت بھی بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو احساس بھی ہو گیا تو مغربی تہذیب کے اس جان اور ایمان لیوا برتن سے باہر نکل نہیں پائیں گے۔ اور ہاں، جو مینڈک والا مفروضہ ہے، اسے لوگوں نے جب ٹیسٹ کیا تو پتا چلا کہ بھائی حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مینڈک کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ پانی کا ٹیمپریچر بڑھنے لگا ہے، وہ فوراً چھلانگ مار کر برتن سے باہر نکل جاتا ہے، وہ اپنی جان بچا لیتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی حالت زار تو سب کے سامنے ہے۔ ہم باطل نظریات کے ساتھ ساتھ اس باطل نظام میں بھی خود کو ایڈجسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا مینڈک جو اشرف المخلوق بھی نہیں ہے، اسے بھی اتنی سمجھ ہے کہ جان بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم مینڈک سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جان تو جان، ایمان بچانے کی فکر بھی ہمیں نہیں ستا رہی۔ آج جو دوسروں کو چھلانگ لگا کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے پر اکساتا ہے، اس کی آواز کو تو بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر ہمارے اندر ہی نادان دوست اسی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا جائے اور چھلانگ لگا کر باہر نکلنے کی ترغیب دی جائے۔ انشاءاللہ جب امت کا ایک بڑا حصہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک ساتھ قوت سے زور لگائے گا تو انشاءاللہ ہم سب ضرور اس باطل برتن سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، ہمیں اپنی اصل شناخت یعنی عبداللہ کو پھر سے پوری طرح اپنانا ہوگا اور ایمان کے مقابل ہر نظام کو رد کرنا ہوگا۔ ہمیں انگریز کے کنویں سے نکل کر اپنے سمندر میں جانا ہوگا، ہمیں پریکٹسنگ مسلم بننا ہوگا۔